السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول ہم سفر تو بنے گی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے، بیل آئکن کو پریس بھی کر دیجیے تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولس کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں میں مزید وقت نہیں لیتی اور شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ 10۔ نینو، مجھے لگا تھا تم بھی اکثر بھابھی کی طرح ہوں گی، مگر شکر ہے تم ان کی جیسی نہیں ہو، تم تو بہت اچھی ہو۔ دل اور نین اس وقت پچھلے باغ میں بیٹھے تھے۔ اکثر بہت اچھی ہیں دل۔ بالکل بھی نہیں، میں نے انہیں دیکھا تھا، عجیب رٹ سی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا خطیب بھیا نے ایسا کیا دیکھا۔ اچھا چھوڑو نا ان کی باتوں کو، تم کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، مجھے بس اب سونا ہے، میں تھک گئی ہوں۔ سونے کا سن کر نین کی جان نکلی تھی۔ نہیں پلیز، اور باتیں کرتے ہیں نا۔ نین، رات کے 12 بج رہے ہیں، سب سو چکے ہیں، اگر ہمیں کسی نے جاگتے دیکھا تو ڈانٹ پڑے گی۔ وہ محض یہی کہہ سکی اور کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ دل اپنے کمرے میں جا چکی تھی، بھاری قدموں کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی جانب آئی۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ اس کی جان میں جان آئی۔ خطیب سو چکا تھا، اس سوچ کے آتے ہی سارا ڈر ختم ہوا۔ وہ سکون سے کمرے میں داخل ہوئی۔ خطیب بیڈ پر لیٹا گہرے نیند میں تھا۔ چینج کرتے وہ اس کے پہلو میں جا کر لیٹ گئی۔ کروٹ لیتے اس نے سونا چاہا مگر خود پر محسوس ہوتے خطیب کے لمس پر وہ بری طرح چونکی۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا، وہ جاگ رہا تھا، اسے کیسے احساس نہیں ہو سکا۔ چالاکی مجھ سے؟ نانا بیوی۔ اس کے کندھے پر ٹھوری ٹکاتے وہ اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ نہیں، چالاکی تو نہیں کی۔ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھرتے وہ ہولے سے بولی۔ خطیب نے اس کرو کو اپنی جانب کیا اور پھر وہ اس کے چہرے کے سارے رنگ چرا گیا۔ نین کی سانسیں تھمی تھیں۔ آپ؟ سانسوں کی روانی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھوری آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ خطیب نے آہستہ سے اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ اس کی سانسوں کی مہک خود میں اتارتے وہ پوری طرح اس پہ حاوی ہوا تھا۔ نین نے گھبرا کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ اپنی شرٹ سے نین کا ہاتھ ہٹاتے خطیب نے تکیے سے ٹکایا۔ وہ مکمل اس پر جھکا، اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نین نے سختی سے آنکھیں میچے خود کو خطیب کے حوالے کیا تھا۔ محبت کے جگنو ان کے گرد اڑنے لگے تھے، محبت چاروں اور رقصاں تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو خطیب کی گرفت میں پایا۔ چہرے پر شرم کی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ نئی زندگی کی پہلی صبح بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے قریب سوئے خطیب کو دیکھا۔ یہ شاندار مرد اس کا تھا، صرف اور صرف اس کا۔ دل میں خوشی سے گدگدی ہو رہی تھی۔ جاگ گئیں؟ اس کے گرد بازو مضبوطی سے باندھتے ہوئے ہولے سے جھکتے وہ اس کے لبوں پر مہر لگاتے پیچھے ہوا۔ شرم سے نین کے گال دہک اٹھے۔ خطیب نے اس کا یہ شرمایا گھبرایا روپ آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا تھا۔ اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ شرم کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ ہولے سے بولی، جس پر وہ سر ہلاتے اسے آزاد کر گیا۔ دن گزرنے لگے تھے، نصرت بیگم واپس جا چکی تھیں۔ زندگی مصروف سی ہو گئی تھی، ایسے میں نین اور خطیب کی قربتیں بڑھنے لگی تھیں۔ گھر میں تیاریاں کیوں چل رہی ہیں؟ نین نیچے آئی تو حویلی میں رونق کا سا سما تھا، جیسے کسی کے آنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ نین، کوئی آ رہا ہے کیا؟ دل اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے خود نہیں پتا، اماں بیگم سے پوچھتے ہیں۔ دل سے کہتے وہ اماں بیگم کے پاس آئیں، جو ملازمین سے کام کروانے میں مصروف تھیں۔ کوئی آ رہا ہے خالہ امی؟ پیٹ میں سے بادام اٹھاتے وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں، احرام آ رہا ہے اتنے سالوں بعد۔ آنے والے کا نام سنتے دل کے چہرے کا رنگ فق ہوا۔ منہ تک جاتا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ بادام واپس پلیٹ میں رکھتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کچھ کام ہے۔ انہیں کہتے وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی، وہ کیوں واپس آ رہا تھا؟ دل، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ایسے اوپر کیوں آ گئی؟ نہیں کچھ نہیں، میں بس ویسے ہی تھکن ہو رہی تھی، پھر مما سے بھی بات کرنی تھی۔ اس نے جھٹ سے بہانہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ اسے کہتے نین واپس کمرے میں آ گئی، جہاں خطیب اپنے کام میں مصروف تھا۔ کیا ہوا نین، پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں یار، اسے کچھ ضروری کام کرنے ہیں کیونکہ اگلے مہینے مجھے واپس جانا ہے۔ کہاں جائیں گے آپ واپس؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری جان، جہاں جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، ٹینشن نہ لو۔
اس کے بالوں کو سنوارتے وہ محبت پاش لہجے میں کہتا، اس کے چہرے پر حیا کے کئی رنگ بکھیر گیا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں آپ کے ساتھ؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں جا سکتی؟ میری بیوی ہو تم، جہاں میں وہاں تم۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ فائلز بند کر چکا تھا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا نا؟ بالکل بھی نہیں، ویسے بھی میرا اپنا سارا کام پاکستان شفٹ کر چکا ہوں، بس کچھ چیزیں ہیں جنہیں حل کرنا ہے۔ پھر آپ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہیں گے؟ بالکل میری جان۔ خطیب نے محبت سے اس کی ناک دبائی۔ ویسے آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ اسے ساتھ لگائے وہ پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اکثر بی بی کو گئے اتنا وقت ہو گیا ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی، نہ آپ نے ان سے کوئی بات کی، ایسا کیوں؟ اس کے سوال پر خطیب نے لب بھینچے تھے۔ سوری۔ پاگل مت بنو نین، بات بات پر سوری کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ میری جان، دراصل اقصیٰ اور میری ان 5 سالہ شادی شدہ زندگی میں ہم نے بہت کم وقت ایک ساتھ گزارا ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میں باہر چلا گیا تھا، وہاں اپنے مسئلوں میں ایسا الجھا کہ گھر کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ پھر اقصیٰ کو بھی حویلی کا ماحول پسند نہیں تھا۔ سب کے کہنے پر میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، مگر وہ راضی نہیں ہوئی کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے۔ وہ میری بیوی ہے، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، اس نے مجھے ہر قدم پر سپورٹ کیا ہے۔ تم سے ناراضگی کا سبب بھی یہ تھا کہ کہیں وہ ہرٹ نہ ہو۔ گھر والوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ خود کو قربان کر رہی تھی، ایسا میں کبھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب لگتا ہے اسے میری شادی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا فون بند ہے، اس نے ایک میسج مجھے کر دیا تھا کہ وہ مصروف رہے گی، اس سے رابطہ نہ کیا جائے۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ تو سراسر آپ کی غلطی ہے نا، آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوں گی بھی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے، تم مجھ پر توجہ دو، باقی سب فکریں چھوڑ دو۔ اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں پر تسلط جما گیا۔ وہی راستے، وہی گاؤں اور وہی کچھ، سب ویسے کا ویسا ہی تھا، لیکن بس گاؤں میں کچھ ترقیاتی کام شروع ہو گئے تھے۔ سیاہ گلاسز لگائے اس نے کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا۔ مائی گرل، آ رہا ہوں میں بہت جلد تمہیں اپنا بنانے۔ گاڑی کو گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے دیکھ وہ مسکرایا اور خود سے کہا۔ گاڑی جلد ہی حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی تو اسے سامنے ہی سب اپنے منتظر نظر آئے تھے۔ گاڑی سے اتر کر وہ سیدھا اماں بیگم اور وہاب شاہ کے گلے لگا۔ ارے خطیب، بھابھی تو بہت پیاری ہیں ہماری۔ نین کو دیکھ وہ بولے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ بات ہمیں پہلے سے پتہ ہے، چل اب اندر چلیں۔ اس کے گلے میں بازو ڈالے خطیب اسے لیے اندر بڑھا تھا، جس کی نگاہیں کسی کی تلاش میں بار بار بھٹک رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کسے ڈھونڈ رہا ہے آرام؟ تیمور کے پوچھنے پر سنبھل کر بیٹھتے اس نے نام میں سر ہلایا۔ ڈھونڈ نہیں رہا، بس حویلی کو دیکھ رہا ہوں، کتنی یادیں جڑی ہیں یہاں سے۔ اس کی بات پر سبھی مسکرا دیے۔ میں کھانا لگواتی ہوں۔ نین پتر، دل کو دیکھ بیٹا، نہ جانے کون سی کھو میں جا چھپی ہے۔ جی اماں بیگم، جواب دیتے وہ فوراً سے اوپر دل کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ مضطرب سی بیٹھی تھی، نیچے ہونے والی باتوں کی آواز اوپر تک آ رہی تھی۔ وہ فائنلی حویلی آ گیا تھا اور یہ سوچ سوچ اب اس کی جان نکل رہی تھی۔ یا اللہ مجھے اس جلاد سے بچا لے پلیز، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی پلیز، اس نے دل سے دعا کی تھی۔ دل، کھانے پر آ جاؤ۔ نین کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یار نین، بھوک نہیں ہے، میرے سر میں درد ہے، تم لوگ کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اس نے بہت سہولت سے انکار کیا۔ میں کھانا بھیج رہی ہوں، کھا لینا۔ اوکے باس۔ اس کے انداز پر وہ سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ نین کے جانے پر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد اس کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ۔ وہ سمجھی کوئی ملازمہ ہے، اس نے بنا دیکھے اس نے جواب دیا اور اپنے موبائل میں مگن ہو گئی۔ اس کے مطابق وہ بچ گئی تھی آج کے لیے۔ مجھ سے چھپنے کا فائدہ جب تمہارے سارے راستے مجھ تک آتے ہیں؟ بھاری گمبھیر مردانہ آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے بہت فرصت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ دوسری طرف حال یکسر مختلف تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل خوف سے سکڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے دیکھ کر تم خوشی سے ایسے ساکت ہو جاؤ گی۔ شاید مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا، مگر کیا ہے نا، اس وقت تم بہت چھوٹی تھیں، تمہاری شادی کی ایج نہیں تھی، اس لیے مجھے اتنا طویل انتظار کرنا پڑا۔ وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہوئے ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اسے کیسے بھی کر کے باہر جانا تھا، مگر احرام اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ کچھ تو کہو، سلام ہی کر لو۔ منہ بند رکھیں اور جائیں یہاں سے، آئی سمجھ؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے دبی آواز میں چلائی۔ احرام نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ابھی حق نہیں رکھتا، ورنہ بتاتا کہ مجھ سے تیز آواز میں بات کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ محبت کرتا ہوں، شکر مناؤ۔ محبت؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔
آپ جیسے انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتے، آئی سمجھ؟ اور راستے سے ہٹے میرے۔ غصے سے کہتی وہ اس کے پہلو سے نکلنے لگی جب دل کا بازو احرام کی سخت گرفت میں آیا تھا۔ بچپن کی باتیں یاد رکھی ہیں تو یہ بھی یاد رکھنا کہ جب بچپن میں تم پر کسی کی نظر برداشت نہیں کرتا تھا تو اب میں کیا کروں گا۔ میری محبت کو کچھ مت کہنا دل بیوی، کیونکہ میری محبت بڑی شدید قسم کی ہے، آپ کی باتوں کا برا مان کر آپ کو سزا دے سکتی ہے۔ وہ اسے کان کے پاس سرگوشی کرتے بولا، اس کے لفظوں پر دل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، آئی سمجھ؟ اگر اب مزید کچھ کیا تو میں بھیا سے شکایت لگا دوں گی۔ غصے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے فوراً کمرے سے نکلی تھی۔ اس کی موجودگی میں تو سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا۔ کھلی فضا میں گہری سانس بھرتے اس نے خود کو پرسکون کیا اور نیچے کی جانب بڑھی جہاں سب اس کے منتظر تھے۔ کہاں تھی دل؟ خالہ فریش ہو رہی تھی۔ واؤ، بریانی! خالہ آپ کے ہاتھ کی بریانی کھانے کو دل ترس گیا تھا۔ پیٹ میں بریانی نکالتے وہ چہکی تھی۔ احرام بالکل اس کے سامنے والی چیئر پر آ کر بیٹھا۔ اس کو دیکھتے ہی دل کی بھوک اڑی، مگر وہ اس پر ایسا ظاہر کرنے لگی جیسے اس کی موجودگی سے دل کو ذرا فرق نہیں پڑتا۔ بیٹا کیا ہوا؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہاب شاہ کی آواز پر سوچوں سے نکلتے وہ پلیٹ پر جھکی تھی، مگر خود پر پڑتی نظروں کی تپش اس کے ہاتھ کپ کپا کر رکھ رہی تھی۔ کیا ہوا دل؟ نین نے اس کے کپ کپاتے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مسکراہٹ دبائے احرام نے اپنی ساری توجہ کھانے کی طرف کی تھی۔ اس کا مقصد دل کو تنگ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ کھانے کے بعد سب بڑوں میں باتوں کا دور شروع ہوا تو وہ نین کے ساتھ اوپر چھت پر آ گئی۔ دل، میں نوٹ کر رہی ہوں، تم کچھ پریشان ہو، کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ نہیں نینو، ایسا کچھ نہیں ہے، بس رزلٹ کی ٹینشن ہونے لگی ہے ابھی سے۔ رزلٹ تو میرا بھی آنے والا ہے، تو پھر ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی جگہ ایڈمیشن لے لیں گے۔ ہاں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں آگے پڑھ سکتی ہوں اور یہ مجھے شہر والے ایک گھر میں لے جائیں گے تاکہ میں ریگولر کالج جا سکوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے بھیا بہت سپورٹ کرنے والے ہیں، تم بہت خوش قسمت ہو نینو۔ واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ خطیب کو سوچ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ کاش میں بھی اتنی خوش قسمت نکلوں، دل میں سوچتے وہ آسمان کو دیکھنے لگے جہاں سورج اب غروب ہونے کی تیاری میں تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔